بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم زمانے میں فلاسفہ کہتے تھے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی انسان بولنے والا جانور ہے۔ بولنے والا جانور اس لیے ہے کہ انسان بھی باقی حیوانات کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے اور ضرورتوں کا محتاج ہے۔ انسان واقعتاً حیوان ناطق ہوتا اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل نہ دی ہوتی۔ حیوانات صدیوں سے غاروں میں رہتے ہیں، گھونسلوں میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں اور اسی طرح رہتے آ رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سے سرفراز کیا اور اس نے عقل کی بنیاد پر اپنے لیے ہر روز ہر دن کو ایک ترقی کا دن بنایا۔ ابو الليث سمرقندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں رب کی مخلوقات کی طرح عقل کا بھی کوئی وجود ہوتا تو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق عقل ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل ایک ایسا شاہکار دیا ہے کہ جس نے انسان کو حیوانیت کے مقام سے اٹھا کر دنیا کی تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنا محاسبہ کیا اور آنے والے کل کے لیے تیاری کی۔ ہمارے زمانے میں آج لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ جو بہت مالدار ہو، جو کار کوٹھی کا مالک ہو، جس نے اپنی عقل سے کارخانے بنائے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل مند وہ نہیں بلکہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں عقل سے کام لیتے ہوئے ایک انسان کی طرح زندگی گزاری اور اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری کی، اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے انسانوں کے لیے فائدہ مند بن گیا، انسانوں کو نقصان سے بچایا، اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے شعوری طور پر دنیا میں کس طرح زندہ رہنا ہے۔ عقل کا متضاد ہے بے وقوف ہونا۔ بے وقوف انسان کون ہوتا ہے؟ جو حیوانات کی طرح سوچتا ہے، جو خود غرض ہوتا ہے، جو مفاد پرست ہوتا ہے، جو صرف دنیا میں خود زندہ رہنا چاہتا ہے، جو اپنے علاوہ ہر ایک کو نقصان پہنچاتا ہے، جو اپنے علاوہ ہر ایک کا برا چاہتا ہے۔ اس لیے عقل مند جس انسان کو رب العالمین نے بنایا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچے اور اپنے لیے آنے والے کل کی تیاری کرے۔